السلام علیکم دوستو۔ جون 1756 میں نواب سراج الدولہ کے کلکتہ پر قبضہ کرنے کے بعد برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کو ایک اہم دھچکا لگا۔ تاہم رابرٹ کلائیو کی قیادت میں اس اسٹریٹجک شہر پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ایک پرعزم فوجی مہم شروع کی گئی۔ کلکتہ کے زوال نے بنگال میں برطانوی تجارت اور اثر و رسوخ کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ شکست سے ناراض برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے ایک شاندار فوجی کمانڈر رابرٹ کلائیو کو ایڈمرل چارلس واٹسن کے ساتھ کلکتہ پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ کلائیو تقریباً 900 یورپی فوجی اور 1500 ہندوستانی سپاہیوں کے ساتھ بحریہ کی مدد کے ساتھ بنگال پہنچا۔ کلائیو کی فوج نے مغربی بنگال کے قریب نواب کی فوج پر حملہ کیا۔ ایک شدید جنگ کے بعد کلائیو کی فوج نے فتح حاصل کی اور کلکتہ کی طرف ان کے مارچ کا راستہ ہموار کیا۔ کلائیو کی فوج نے تیزی سے پیش قدمی کی اور شہر پر اچانک حملہ کیا۔ نواب کی چھاؤنی جو برطانوی حملے کے لیے تیار نہیں تھی جلد ہی مغلوب ہو گئی۔ 2 جنوری 1757 تک کلائیو نے بغیر کسی مزاحمت کے کامیابی کے ساتھ کلکتہ پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ سفارت کاری کی اسٹریٹجک اہمیت کو سمجھتے ہوئے سراج الدولہ نے انگریزوں سے مذاکرات کرنے کی کوشش کی۔ علی نگر کے معاہدے پر فروری 1757 میں دستخط ہوئے۔ کلکتہ میں برطانوی تجارتی حقوق اور قلعہ بندیوں کو بحال کیا۔ سراج نے انگریزوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات برقرار رکھنے کا وعدہ کیا، حالانکہ کشیدگی سطح کے نیچے آ گئی تھی۔ معاہدے کے باوجود سراج الدولہ اور انگریزوں کے درمیان بداعتمادی برقرار رہی۔ کلائیو، جو اپنی حکمت عملی کی چالاکیوں کے لیے جانا جاتا تھا، اس نے سراج کے دربار کے ناخوش امیروں کے ساتھ سازش کرنا شروع کر دی، بشمول میر جعفر، جس نے بعد میں نواب کو دھوکہ دیا۔ کلکتہ پر دوبارہ قبضے نے پلیسی کی فیصلہ کن جنگ 30 جون 1757 کا مرحلہ طے کیا، جس نے بنگال میں برطانوی تسلط کا آغاز کیا۔ کلکتہ پر دوبارہ قبضے نے بنگال میں برطانوی اثر و رسوخ کو مضبوط کیا اور ان کے فوجی عزائم کو تقویت دی۔ اس نے کلائیو کی اسٹریٹجک صلاحیت کو ظاہر کیا اور ہندوستان میں برطانوی سیاسی اور اقتصادی غلبے کی بنیاد رکھی۔ پلیسی میں نواب سراج الدولہ کی حتمی شکست کلکتہ کے زوال اور دوبارہ قبضے کے واقعات کا براہ راست نتیجہ تھا۔ لارڈ کلائیو کا کلکتہ پر دوبارہ قبضہ ایک اہم واقعہ تھا جس نے بنگال میں برطانوی اقتدار کے عروج کا اشارہ دیا۔ اس نے سراج الدولہ جیسی آزاد علاقائی طاقتوں کے خاتمے کی شروعات کی، جس نے ہندوستانی تاریخ کے دھارے کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔